نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم۔ تھوڑا سا آہستہ کر دیں، اس کی تھوڑی گونج ہے وہ ختم ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جملہ لائق عزت شرکائے ماہانہ درس عرفان القرآن، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے آج مہینے بعد تحریک منہاج القرآن حاجی والا ڈسٹرکٹ گجرات کی سرزمین پر ماہانہ درس عرفان القرآن کی خوبصورت بزم ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ اس پروگرام کے لیے کوشش، کاوش اور محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے۔ آج سورۃ الحدید جو ہمارا دروس عرفان القرآن کا تسلسل ہے، اس کو بحال کیا ہے 2 مہینے بعد۔ پچھلے مہینے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ، اور اس سے پچھلے مہینے شاید سرکار غوث پاک کے موضوع پہ تھا، تو اس دفعہ اس تسلسل کو بحال کرتے ہوئے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 تلاوت کی۔ تھوڑے سے وقت میں اس کے 2-4 روحانی پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، شاباش، ہاں آپ آگے آ جاؤ، آپ بھی بیٹا آگے آ جاؤ، بلکہ آپ ادھر آگے آ کے میرے سامنے بیٹھو، آگے آؤ، شاباش، آؤ نا بیٹا، آ جاؤ شاباش۔ اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کے آپ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے حبیب مکرم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ بیسک بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن جو واقعات ہونے ہیں، قیامت والے دن کے واقعات اور مناظر، ان کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ یعنی یہ وہ واقعات اور مناظر نہیں ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور اللہ قرآن کے اندر ان کو بیان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ واقعات ابھی ہونے ہیں، رونما پذیر ہونے ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، ایک عجیب انداز ہے نا اللہ کا اس مقام پر کہ جو واقعات ابھی ہونے ہیں ان واقعات کو قرآن کی آیتیں بنا کے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کر دی۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ واقعات اسی لیے یقیناً بتائے ہیں کہ میرے محبوب کے جو امتی ہیں وہ پہلے ان کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر سوچیں، اور اپنے آپ کو عمل کے سانچے میں ڈال کر آخرت کی تیاری کریں۔ نازل کرنے کا یہ مطلب ہے۔ اب آغاز یہاں سے ہوا ہے، وہ لفظ ہے یوم ترا۔ اس کا معنی ہے اے میرے محبوب آپ ذرا سوچئے، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا چشم تصور میں لائیں کہ قیامت کا دن کیسا سہانا منظر ہوگا۔ لوگ قیامت کا نام لے کے ڈراتے ہیں نا، مگر اس مقام پر ڈرایا نہیں۔ فرمایا محبوب وہ منظر کیسا سہانا ہوگا، وہ نظارہ کتنا دیدنی ہوگا۔ ہوگا کیا؟ فرمایا ترا، میرے محبوب آپ تک رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آپ دیکھیں گے۔ تو قرآن حکیم نے دونوں کی بات کی ہے، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ اس سے ایک بات سمجھیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی بات تو بڑا رزلٹ نکلے گا اس کا کہ قرآن پاک میں جب اللہ تربیت کی بات کرتا ہے نا، تربیت کی، تو وہ عورتوں کو مردوں کو یکساں مخاطب کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں اگنور کر دیا اور صرف مردوں سے اللہ بات کر رہا ہے۔ جہاں تربیت کی بات کرتا ہے تو تربیت ان دونوں کی یکساں کرتا ہے۔ ہم نہیں ایسا کرتے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، اس معاشرے میں 53% عورتیں ہیں اور 47% مرد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھا معاشرہ ہمارا ان پڑھی کا شکار ہے، اور ان پڑھ بھی اسے رکھا ہوا ہے جس نے ہماری نسل کی تربیت کرنی ہے۔ مرد حضرات نے تو روزگار کے سلسلے میں وقت زیادہ گھر سے باہر گزارنا ہے نا،
بچے نے جس کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ خواتین ہیں، دادی اماں ہیں یا امی ہیں، اس کے ساتھ اس نے رہنا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو سیکھنے اور سکھانے کے مواقع تھوڑے فراہم کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔ مرد کبھی جمعہ پڑھنے چلے گئے، کبھی میلاد کا پروگرام، درس قرآن ہے یا اور کوئی ایسا سیکھنے تو مرد چلے جاتے ہیں، خواتین نہیں جاتی۔ اور شاید یہ تصور ہے ذہن میں کہ ان کا کام صرف گھر کا کچن سنبھالنا ہے، تو اس کا مطلب وہ نوکر ہیں، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو زمانے جاہلیت اور آج کے دور میں پھر فرق کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم اس مناسبت سے ہماری تربیت کر رہا ہے کہ جب اللہ تربیت کی بات کرتا ہے تو وہ یکساں بات کرتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ بات ارشاد، اب جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں نے۔ یہ بات کر کے آگے ارشاد فرمایا، اچھا ان دونوں کو اللہ پاک نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ایمان کا ہے، یعنی مرد بھی ایمان والے اور عورتیں بھی ایمان والی۔ فرمایا محبوب آپ ان کو دیکھیں گے۔ اور ایمان کیا ہے؟ یہ جملہ معترضہ کے طور پر بتا دوں کہ ایمان کیا ہے۔ مجھے جو اپنے استاذ محترم کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے جو سمجھ آئی ہے بات، وہ یہ ہے ایمان صرف اور صرف نام ہی کملی والے آقا کی غلامی کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تشریح کرتا ہے تو وہ تشریح نامکمل ہے۔ ایمان نام ہی حضور کے ادب، عشق، محبت اور غلامی میں فنا ہونے کا ہے۔ گویا اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اپنے غلاموں کو اس دن دیکھیں گے، آپ اپنے محبین کو، اپنے عاشقوں کو اس دن دیکھیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں فنا کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ تو میرے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس آیت میں جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یہ صاحبان نور ہیں۔ یہ صاحبان، یہ استدلال نہیں ہے، لفظ ہے یسعی نورہم، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، تو وہ صاحبان نور ہیں۔ یہ بات کر کے آگے پھر فرمایا انہیں اس دن بشارت دی جائے گی کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، بشراکم الیوم، تمہیں مبارک ہو جنات، ان جنتوں کی، آج تمہیں جنتیں مل گئی ہیں، اور تجری من تحتہا الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یہ بات کر کے اگلی بات عام کوئی بندہ کرتا تو اس کی اہمیت کچھ اور ہونی تھی۔ خود رب کہہ رہا ہے ذالک ھو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کسی کے 5 بچے امریکہ چلے جائیں تو کہتا ہے بندہ کامیاب ہو گیا ہے، چند روپیے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے رب جس کو کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ فرمایا یہ جب جنت میں ایسا ایمان والے چلیں گے، نور ان کے آگے، نور ان کے دائیں جانب ہوگا، تو فرمایا یہی اصل اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر آیت نمبر اگلی جو 13 اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ ملاتے ہیں۔ اس میں فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافق عورتیں وہ پکار رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، ندا دے رہے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، کسے؟ اللہ کو؟ فرمایا نہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، ان کو ندا دے رہے ہوں گے، بلا رہے ہوں گے، اور ان کو ندا دیتے ہوئے کہیں گے کیا؟ کہیں گے انظرونا،
اے ایمان والو ایک نظر کرم آج ہم پہ بھی کر دو. یہ آواز دے رہے ہوں گے ایک نظر کرم آج بولے نا ہم پہ بھی کر دو. یہ وہ بات کر رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے لفظ بولا انظرونا، یہ وہی لفظ ہے جو آپ دعا میں شعر کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ انظر حالانا، یا حبیب اللہ اسما کالانا، کہ آقا ذرا نظر کرم کریں ہم پہ. یہ لفظ بھی سن کے خواہ مخواہ کئی لوگوں کی طبیعت ایسے ہی خراب ہوتی رہتی ہے کہ آپ نے حضور کو کہہ دیا کہ نظر کرم کریں، تو خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں بیچارے. تو چلیں یہ تو آپ حضور کی بات کر رہے ہیں نا، یہ قیامت کے دن تو ایمان والوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ایک نظر کرم ہم پہ کریں. تو جو بات ناجائز وہاں نہیں، جب اللہ سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ اس دنیا میں بھی ناجائز نہیں ہے. اب وہ یہ کیوں بات کریں گے کہ ایک نظر کرم کرو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے بتائی. وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، اے ایمان والو ذرا رک کر ایک نظر کرم ہم پہ بھی کر دو، تاکہ تمہاری نظر کی برکت سے ہمارے من کا خالی برتن نور کے ساتھ بھر جائے. یہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ رک کر ایک نظر کرم ہم پہ بھی کر دو تاکہ ہمیں بھی کچھ نور کی خیرات مل جائے. یہاں پر بات روک کر تو ان دونوں آیتوں سے جو بات رزلٹ نکلی نا، رزلٹ نکلا ہے نا، ویسے بھی یہ دن رزلٹ کے ہیں. فروری کے اینڈ پہ مارچ میں 31 مارچ تک سارے رزلٹ ہی سنائے جاتے ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا، ان میری بات سے پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 3 باتیں رزلٹ نکلی ہیں، رزلٹ کے طور پر سامنے آئی ہیں. 3 باتیں توجہ سے سنیں. پہلی بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں یہ اللہ والوں سے مانگ رہے ہیں، تو یہ مانگ دنیا میں نہیں رہے، یہ مانگ رہے ہیں آخرت والے دن، قیامت والے دن. پہلی بات یہ سامنے آئی. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا بلکہ اللہ کے ولیوں سے مانگا. 2 باتیں. تیسری بات انہوں نے نور کے حصول کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں جس وظیفے سے آپ کو نور ملا، یا وہ چلہ ہمیں بھی بتا دیں جس چلے کے کاٹنے سے آپ کو نور ملا. یہ نہیں انہوں نے کہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رک کر ایک نظر کرم ہم پہ کر دو تاکہ تمہاری نظر کی برکت سے ہمارا خالی برتن بھی بھر جائے. یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلی ہیں. اب یہ جو پہلی بات ہے انہوں نے کہا انظرونا، انظرونا، اس کا معنی کچھ مفسرین نے یہ کیا کہ انتظروا، نور والو ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تاکہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں سفر طے کر لیں. سنیں بھائی، ادھر سنیں جو بات بتا رہا ہوں. قیامت والے دن سورج کوئی نہیں ہوگا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ آپ کی لائٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوگی. یہاں اندھیرا ہوتا ہے تو آپ لائٹ جلا لیتے ہیں نا، وہاں لائٹ کوئی نہیں ہوگی. یہ بیٹریاں، لائٹ، سورج، چاند، تارے سب ختم ہو جائیں گے. قیامت والے دن گپ اندھیرا ہوگا. اس گپ اندھیرے میں جس نے بھی رستہ تلاش کرنا ہے اپنے ایمان کی روشنی میں تلاش کرنا ہے. اس لیے وہ انہیں کہیں گے انتظروا کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑا رک جاؤ، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی تھوڑا سا سفر طے کر لیں. جب وہ یہ بات کریں گے آگے سے پھر کیا جواب آئے گا؟ یہ منافق بات کر رہے ہیں نا ایمان والوں سے، اب آگے سے انہیں جواب کیا آئے گا؟ مزے کی بات ہے، جواب انہوں نے نہیں دیا. حالانکہ
کامن سینس ہے نا کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ مجھے بلائیں تو میں ہی جواب دوں گا نا آپ کو. میں اگر آپ کو بلاؤں تو پھر آپ ہی مجھے جواب دیں گے نا. آپ کامن سینس تو یہی ہے. مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ کیلا کا معنی ہے انہیں کہا جائے گا. کون کہے گا؟ مفسرین نے لکھا کہ ہو سکتا ہے اللہ خود کہہ دے. کسی نے لکھا کہ نہیں یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی تم میری ترجمانی کرو اور اس سوال کا جواب انہیں دو. تو یا اللہ انہیں کہے گا یا اللہ کے فرشتے کہیں گے. یہ سب مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی ایک نے نہیں لکھی کہ یہ جواب اللہ کے ولی دیں گے. یہ کسی نے نہیں لکھا. بس یہی لکھا ہے کہ کیلا کہا جائے گا. جی کون کہے گا؟ جی اللہ کہے گا. یہ اللہ کے فرشتے کہیں گے، وہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو جواب آ رہا ہے نا وہ جواب پریشانی والا ہے. اس جواب میں ہاں نہیں ہے. رشتہ منگن جائیے تو یا ہاں ہوتا ہے تو یا نہ ہوتا ہے. تو نہ پریشانی والی بات ہوتی ہے نا. تو آگے جو جواب آ رہا ہے وہ ہاں والا نہیں ہے، وہ نہ والا ہے. انہیں کہا جائے گا نہیں، یہ جو نور تم ہم سے مانگ رہے ہو نا، تو آگے سے جواب آئے گا نو، نہیں. اور کہا کیا جائے گا؟ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، یعنی جواب ہوگا نو میں. تو یہ جواب نو میں ولیوں نے نہیں دیا، اللہ دے گا یا فرشتے دیں گے. یہ وجہ کیا ہے کہ ولی کیوں نہیں دیں گے؟ ولی اس لیے نہیں دیں گے کہ اللہ فرمائے گا ولیو تم میرے اس محبوب کے غلام ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جن کے دروازے سے منگتے خالی نہیں جاتے. دنیا میں لوگ تمہارے پاس آتے تھے اور تم انہیں جھولیاں بھر بھر کے دیتے تھے. آج میرے کرم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جواب نو میں ہو اور نو کا لفظ میرے ولیوں کی زبان پہ آ جائے. ایسا میں گوارا نہیں کر سکتا. تو وہ جواب اس نے فائل کو چھپا دیا ہے. بس یہ کہا کہ کہا جائے گا. کون کہے گا؟ یا قدرت خود کہہ دے گی یا فرشتوں کو کہا جائے گا تم کو. ولیوں کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آئے گا. اب آگے وہ جواب کیا ہے وہ سنیں. وہ فرمایا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، یہ جو نور تم ہم سے یہاں مانگ رہے ہو یہ ہم نے ادھر سے نہیں لیا، ہم بھی دنیا سے لے کے آ رہے ہیں. اور اگر تم نے بھی لینا ہے تو لوٹ جو دنیا میں وہاں سے لے کے آؤ، ادھر سے نور نہیں ملے گا. یہ واپس دنیا میں جاؤ وہاں سے جا کے لے. یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم یہاں سے نہیں لے کے آئے، پلٹ جو واپس. نمبر 1. نمبر 2، اس بات پہ اللہ نے تبصرہ کر دیا ہے، کمنٹ کر دیا کہ نور کہاں سے ملے گا؟ فرمایا دنیا سے. آگے اس بات پہ تبصرہ کوئی نہیں کیا کہ جن سے تم نے مانگا ہے ان سے مانگنا چاہیے تھا یا مجھ سے مانگنا چاہیے تھا. اس پہ تبصرہ نہیں کیا، کمنٹ ہی نہیں کیا. اس پہ تبصرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانگنا ولیوں سے ہی تھا لیکن جگہ صحیح نہیں ہے، جگہ دنیا تھی. مانگنا ادھر تھا اور مانگنا انہی سے تھا. تو اس بات پہ تبصرہ نہ کرنا یہ بات بتا گئی کہ ان سے بھی سوال کرنا جائز ہے. بولے سوال کرنا، اپنا عقیدہ قرآن سے مضبوط کریں، قرآن سے، کہ ان سے بھی سوال کرنا جائز ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، بیسک عقیدہ جو توحید ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اصل دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بولیں کس کی ہے؟ اصل ذات صرف اللہ کی ہے، دینے والی ہے، وہی حقیقی عطا کرنے والا ہے. لیکن وہ فزیکلی اتر کے نہیں آتا. کسی نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، تو وہ فزیکلی تو نہیں نہ آتا بھئی یہ لو. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سبب پیدا کرتا ہے، وسیلہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مسبب الاسباب. بولیں مسبب الاسباب.
وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے، مگر سبب کے پیچھے وہ مسبب خود ہوتا ہے، اصل وہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، وہ فرما یہ رہا ہے کہ یہ نور کا سوال کرنا ولیوں سے ہی تھا، مگر کرنا یہاں نہیں تھا قیامت کے دن، یہ سوال تم نے کرنا تھا دنیا میں۔ جوانوں کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بولو۔ آپ سوشل میڈیا کے اتنے میں شکار ہو جاتے ہیں، ہلکے وہ فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کچی پکی کہانی سے نہیں بتا رہا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نور کا سوال کرنا ولیوں سے ہی تھا، لیکن کرنا دنیا میں تھا، کرنا آخرت میں نہیں تھا۔ یہ بات بتائی ہے۔ پھر اگلی جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ مقام یہ صحیح نہیں ہے، جگہ یہ صحیح نہیں ہے جہاں تم کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کو ہم نے آدھا گھنٹہ سنا ہے، تو ہمیں سبق کیا ملا پھر؟ اب یہ جو کلام ہے یہ اس لیے نہیں آیا صرف کہ صرف تلاوت کریں، ناظرہ پڑھیں، بس یہی کافی ہے۔ اس کا ایک اپنا اجر ہے، مگر اس کا مقصد ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے کتاب۔ کیا دیتی ہے؟ تو آپ پوچھیں پھر آیت نمبر 12 اور 13 سے کیا ہدایت ملی ہے؟ ہدایت یہ ملی ہے، قرآن جس جہان کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ اے قرآن پڑھنے والے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ نور دنیا سے جا کے لو، تو اے قرآن پڑھنے والے، جس دنیا کی بات اس دن کی جائے گی، اس دنیا میں اس وقت تم خود موجود ہو، فزیکلی موجود ہو۔ قبل اس کے کہ تمہارے کانوں میں یہ آواز پڑے دنیا میں جاؤ اور تم کہو کاش ہم وہاں کسی نور والے سے نور لے لیتے، تو فرمایا اس کاش سے پہلے ہی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس دنیا کی بات اس دن کرنی ہے، اس دنیا میں ابھی تم خود موجود ہو۔ تو کیا کرو؟ فَالْتَمِسُوا، التماس کرو۔ ایسے مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے تلاش کرو۔ کیا کرو؟ تلاش۔ تو تلاش ہی اگر کرنا ہوتا تو لفظ تو تلاش کے لیے اور بھی بے شمار تھے، یہ بھی معنی درست ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن یہ جو اصل لفظ ہے نا جینون، کبھی اس پہ غور کریں۔ آپ بولیں ذرا سارے، فَالْتَمِسُوا، بولے نا۔ اب فا نکال دیں، فا نکال کے بات کریں، التمسوا۔ اب سمجھ آئیے کیا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا التماس، اب اس کا معنی کیا ہوا؟ گزارش۔ اور گزارش میں تڑی نہیں ہوتی، گزارش میں عاجزی ہوتی ہے۔ التماس کا معنی ہے گزارش، درخواست، ریکویسٹ، اس کا معنی یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو نور کے طالب ہو، یہ جگہ یہ نہیں ہے جس جگہ تم کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو، یہ نور مانگنا تھا دنیا میں، لہذا آج وقت ہے میرے ولیوں کو تلاش کر کے ان سے گزارش کرو کہ ایک نظر کرم ہم پہ بھی کر دو، تاکہ تمہاری ایک نظر کی برکت سے ہمارا خالی برتن بھی نور کے ساتھ بھر جائے۔ فرمایا یہاں نور مانگو نور والوں سے، مانگنا انہی سے ہے جن سے تم وہاں مانگ رہے ہو، لیکن مانگنا دنیا میں ہے۔ تو التماس کرو، گزارش کرو نور کی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نور والے اس وقت بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں ہوتے تھے اور آج نہیں ہے۔ جس دن یہ نور والے ختم ہو گئے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نور والے ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے ضرور۔